ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار سارے نبیوں کے سالار حبیب کردگار محبوب پروردگار جناب احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے مسئلہ فلسطین اور جہاد فی سبیل اللہ۔ برادران اسلام، قرآن و سنت میں جہاد فی سبیل اللہ کا دو ٹوک اور واضح حکم موجود ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دعوت و تبلیغ کے ذریعے اسلام کو پھیلایا، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے بھی اسلام کی دعوت کو عام فرمایا۔ جہاد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر ہمیں توجہ دلاتا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ بعض اوقات مسلمانوں کو اقدامی جہاد کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات دفاعی جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اقدامی جہاد یہ ہے کہ مسلمان خود جہاد میں پہل کرے اسلام کے غلبے اور سربلندی کے لیے، اور دفاعی جہاد یہ ہے کہ مسلمانوں پر کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ دونوں صورتوں میں مسلمانوں پر لازم ہے اعلاء کلمات الحق کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کریں۔ موجودہ صورتحال جو فلسطین کی ہمارے سامنے ہے، اس میں ان مسلمانوں پر 75 سال سے جنگ مسلط کی جا رہی ہے، اور اب وہاں نہایت وحشتناک طریقے سے بمباری کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ہمارے مظلوم اور نہتے
مسلمان بھائیوں کو ہر طرف سے گھیر کر شہید کیا جا رہا ہے اور دنیا بھر کے کافر ممالک اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اس کا اپنا گولہ بارود ختم ہو رہا ہے تو اسے امریکہ اور دیگر یورپی ممالک گولہ بارود، اسلحہ اور بختر بند گاڑیاں فراہم کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے مسلمان جو مظلوم ہیں غزہ میں، فلسطین میں، ان تک ایک پانی کی بوتل پہنچانا بھی ایک مشکل کام ہے، وہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اور جبکہ اسرائیل اور اس کے ساتھی ممالک وہاں مسلسل بمباری کر رہے ہیں اور گولہ و بارود برسا رہے ہیں، اس کے باوجود وہاں کے مسلمان مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں مسلمانوں پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ 5ویں سپارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کیوں نہیں نکلتے، جبکہ کمزور مرد، کمزور عورتیں اور کمزور بچے فریاد کر رہے ہیں اور پکار رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس ظالم بستی سے نکال جس کے باشندے ہم پر یہاں ظلم کر رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست مقرر کر دے، اور اے ہمارے پروردگار تو ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی اور مددگار مقرر فرما دے۔ تو مظلوم بچے، مظلوم مرد، مظلوم عورتیں فریاد کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور ان کی فریادیں اکناف عالم میں اور اطراف عالم میں پہنچ چکی ہیں۔ اب مسلمانوں پر لازم ہے جو مسلمان ممالک جو بھی ان کی مدد کر سکے ان کی مدد کریں، ورنہ قرآن پاک کے اس حکم کی مخالفت ہوگی اور کل قیامت کے دن ان مظلوموں کا ہاتھ ہوگا اور ان حکمرانوں کے گریبان ہوں گے، چونکہ قرآن پاک کا یہ دو ٹوک حکم ہے کہ مسلمان اس درجہ کمزور اور مظلوم ہو جائیں تو ان کی مدد کرنا دیگر مسلمانوں پر اپنی اپنی طاقت کے مطابق فرض ہو جاتا ہے۔ جن مسلمانوں پر جنگ مسلط کی جائے پہلے تو ان کو چاہیے کہ وہ مقابلہ کریں، اگر ناکافی ہو جائیں تو ساتھ والے ممالک ان کی مدد کریں، وہ بھی ناکافی ہوں تو ساتھ والے، اسی طرح درجہ بدرجہ پوری دنیا تک جہاد پھیلے گا اور سارے مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کو ہر طرح سے پہنچے۔ یہ قرآن پاک کا دو ٹوک فیصلہ ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ 5ویں سپارے میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دو درجے بیان کیے، ایک مجاہدین اور دوسرے قائدین۔ مجاہدین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان و مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور قائدین وہ ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر ان مسلمانوں کی مدد کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ایک کے گھروں میں وہ بیٹھے رہنے والے جو مجاہدین کو پیچھے سے سپورٹ نہیں کرتے، ان کے لیے دعا نہیں کرتے اور ان کے لیے سامان نہیں بھیجتے، ان کی امداد نہیں کرتے، وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ تو کسی کھاتے میں بھی شامل نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کی نظر میں انتہائی گرے ہوئے مسلمان ہوں گے کہ جو نہ تو جہاد کرتے ہیں نہ مجاہدین کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اگرچہ میں نے دونوں سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں سے ہی میں نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود جو جہاد کرنے والے مسلمان ہیں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ وہ درجے میں گھروں میں بیٹھے رہنے والے مسلمانوں سے آگے نکل جائیں گے۔ واضح طور پہ قرآن پاک میں فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو قائدین پر، قائدین کہتے ہیں بیٹھے رہنے والے، گھروں میں بیٹھے رہنے والے، ان پر اجر عظیم کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کس طرح؟ مجاہدین کے درجے بلند کر دیے جائیں گے، ان پر رحمت کی جائے گی اور ان کو بخش دیا جائے گا۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو گھروں میں بیٹھے رہنے والے مسلمانوں پر عطا فرمائی ہے۔ اور وہ مسلمان جو نہ تو مجاہدین ہیں اور نہ مجاہدین کی سپورٹ کرتے ہیں اور نہ ان سے کوئی ہمدردی رکھتے ہیں، وہ تو سرے سے ہی درجے اور فضیلت میں بہت پیچھے رہ جائیں گے اور برائے نام ہی مسلمان رہ جائیں گے۔ لہٰذا
یا تو ہمیں مجاہدین بننا چاہیے یا اپنے مجاہد بھائیوں کا سپورٹر بننا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا انعام اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ 10ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل دو ٹوک طریقے سے واضح فرمایا ہے، اے مسلمانوں، جب ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو، تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، نکلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے۔ جس اسلام کی محبت کا تم دم بھرتے ہو، اب اس پر جان قربان کرنے کی باری آئی ہے تو پھر سستی سے کام نہ لو، نکلو اللہ کے راستے میں، جتنی بھی طاقت ہے اسے استعمال کرو۔ اور اللہ نے یہاں ایک دھمکی بھی دی ہے، وہی سنائی، فرمایا کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہاری فیملیاں، تمہاری اولادیں، تمہارا کاروبار، تمہاری دکانیں، تمہاری تجارت، تمہارے وہ مکان اور کوٹھیاں جن میں تم رہتے ہو، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی اپنے عذاب میں تمہیں گھیر لے۔ اگر یہ چیزیں تمہیں اپنے باپ دادا، اپنی اولادیں، اپنے بیوی بچے، اپنے مکانات، اپنے کاروبار اور اپنی کوٹھیاں اور بنگلے، یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے لگتے ہیں، تو پھر انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم پر گرفت فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ میں بھی بالکل دو ٹوک طریقے سے بتایا گیا ہے کہ جب جہاد فی سبیل اللہ فرض ہو جائے تو مسلمانوں پر لازم ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل کھڑے ہو۔ اور اس وقت تقریباً دنیا کے تمام جید علماء کرام نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ غزہ اور فلسطین کے اندر مجاہدین جو رول پلے کر رہے ہیں وہ بالکل جہاد ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ فلسطینی مسلمان سرزمین انبیاء کی حفاظت کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بہت سارے ممالک کے جید ترین علماء کے فتاوی جات سامنے آ چکے ہیں، 100 اور اس سے بھی کم یا زیادہ علماء کرام کی جماعتوں نے مشترکہ فتاوی جات جاری کیے ہیں، جن میں مسلمانوں پر اسرائیل اور ان کے حواریوں کے خلاف جہاد کو فرض قرار دیا ہے۔ اور ابھی 1-2 دن پہلے پاکستان کے اندر بھی تمام مسالک کے علماء کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں تمام علماء کرام کا متفقہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوا ہے اسلام آباد میں۔ 1-2 دن پہلے یہ کنونشن اور یہ کانفرنس ہوئی، جس میں تمام علماء کرام نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کریں، اور یہ جہاد ہے اور یہ مسلمانوں پر فرض ہو چکا ہے۔ یہ دو ٹوک فیصلہ پاکستانی علماء کرام کا بھی، جو کہ مشترکہ ایک پلیٹ فارم سے انہوں نے جاری کیا ہے، الحمدللہ یہ بھی ایک جرت مندانہ فتویٰ ہے جو پاکستان کے علماء پر قرض تھا، اب اللہ کا شکر ہے وہ بھی جاری ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے زور دیا ہے دنیا بھر کی اسلامی حکومتوں پر اور پاکستان کی حکومت پر کہ جتنا ممکن ہو سکے اپنے بھائیوں کی مدد کریں اور ان کی مدد کو پہنچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہیں، کیونکہ وہ ہمارے مظلوم بھائی ہمیں پکار رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں تم کہاں ہو، امت مسلمہ کہاں ہے، اہل پاکستان کہاں ہے، ہمیں پاکستان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، تو وہ ہمیں پکار رہے ہیں۔ اور ایسی حالت میں نے ابھی 5ویں سپارے کی آیت آپ کو سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کے لیے نہیں نکلتے، حالانکہ کمزور مرد، کمزور عورتیں اور کمزور بچے پکار رہے ہیں۔ اور یہی صورتحال غزہ کی ہے کہ وہاں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تقریباً 20,000 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور 7,000 کے قریب بچوں کو شہید کر دیا گیا اور تقریباً 5,000 کے قریب خواتین کو شہید کر دیا گیا اور تقریباً 40,000 کے قریب زخمی حالت میں ہیں، ہزاروں ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ہزاروں جو ہے لاپتہ ہیں اور تقریباً 16-17 لاکھ مسلمان بے گھر اور بے آباد ہو چکے ہیں اور کافر ہر طرف سے ان کو گھیر کر شہید کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں بھی اگر جہاد فرض نہیں ہوگا تو پھر کب جہاد فرض ہوگا؟
ایسی حالت میں بھی اگر اسلامی حکمران اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کو نہیں پہنچیں گے تو پھر کب پہنچیں گے؟ تو پھر تو جہاد کبھی بھی فرض نہیں ہوگا۔ قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ ایسی حالت میں جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ ایسی حالت میں جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور جہاد ایسی چیز ہے کہ جہاد کا پرچم قیامت تک بلند رہے گا، اسے کوئی مائی کا لال جو ہے منع نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، اس کے خاتمے کا اعلان نہیں کر سکتا۔ جہاد کسی نہ کسی شکل میں دنیا میں جاری و ساری رہے گا۔ غزہ کے اور فلسطین کے مسلمان جو ہے ہمیں پکار رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو کانفرنس ہوئی وہاں کے مجاہدین کے سربراہ نے بھی اس میں بیان کیا، ٹیلی فون خطاب کیا، اور اس میں اس نے یہ فرمایا کہ ہم اللہ کا شکر ہے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے پہنچ جاؤ، لڑنے کے لیے ہم اکیلے ہی کافی ہیں، لیکن جو مدد ہماری کر سکتے وہ کرو، اسلحے کے ذریعے، بختر بند گاڑیوں کے ذریعے، دیگر فوجی امداد اور دیگر مالی امداد کرو۔ لڑنے کے لیے اللہ کا شکر ہے ہمارے مجاہدین جو ہے وہ کافی ہیں، اور اسرائیلی فوجوں کو ناکو چنے چبوا رہے ہیں۔ 2 مہینے کے قریب کا عرصہ بیت رہا ہے، لیکن الحمدللہ چھوٹے سے علاقے کے مجاہدین کی جہاد کی اتنی برکت ہے کہ پوری دنیا کی ملت کفر جو ہے انہیں ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے، لیکن کامیابی نہیں ہو رہی۔ یہ ساری جتنی بھی شہادتیں یہ شہریوں کی شہادتیں، مجاہدین کا تو وہ بال بھی پیکا نہیں کر سکے۔ اور دوسری طرف جو ہے دہشت گرد ریاست اسرائیل کے 500 فوجی مردار ہو چکے ہیں، اور مجاہدین کے چند ایک افراد شہید ہوئے ہیں۔ یہ ساری بمباری کدھر کر رہے ہیں؟ شہروں پر، نہتے مسلمانوں پر، کمزوروں پر۔ اتنے نامرد ہیں کہ مجاہدین سے براہ راست لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ وہ کہہ رہے ہیں ادھر میدان میں آ کے لڑیں، ہم سے لڑیں، ہم سے مقابلہ کریں، ہمیں جو ہے آپ شہید کریں، ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا تو یہی راستہ ہے، یا فتح یا شہادت، دوسرے ہمیں کوئی پسند نہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ان کے مقابلے میں اسرائیلی فوجی بھگوڑے بن رہے ہیں، علاقہ چھوڑ کے بھاگ رہے، ذہنی مریض بن رہے، ہسپتالوں میں داخل ہو رہے، اور ان کا مقابلہ نہیں کر رہے۔ صہیونی حکومت زبردستی انہیں لالچ دے کے لڑا رہی ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ بس شہریوں پر بمباری، جو نہتے ہیں، کمزور ہیں، عام شہری جو آبادی اس پر بمباری کر رہے ہیں۔ مجاہدین کا مقابلہ کرنے کی پاور نہ ان میں کبھی پہلے تھی نہ اب ہے، اور اللہ کا شکر ہے۔ اور مجاہدین کے سربراہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں، ابھی جو چند دن پہلے یہ کانفرنس ہوئی ہے اس میں اس نے ٹیلی فون خطاب کیا اور یہ فرمایا کہ اگر پاکستان صرف دھمکی بھی لگا دے، صرف دھمکی، لڑنے کے لیے ہم کافی ہیں، تو اللہ کا شکر ہے اسرائیل جیسی ریاست جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا کے اندر 7 ایٹمی ممالک ہیں، جن میں سے 7واں ایٹمی ملک اللہ کا شکر ہے پاکستان ہے، اور پاکستان دنیا کی پہلی اسلامی ریاست ہے، اور اسی لیے پاکستان کے ایٹم بم کو اسلامی ایٹم بم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور پوری دنیا کے مسلمان پاکستان پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں، اور پاکستان کو اپنی امیدوں کا مرکز سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑی تو پاکستان کے مسلمان ہماری مدد کو ضرور پہنچیں گے۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کے حکومت اور پاکستان کے زندہ دل مسلمان ہمیں کبھی نہیں بلائیں گے۔ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا پاکستان سے ایک لگاؤ ہے، ایٹمی پاور ہونے کی حیثیت سے اللہ کا شکر ہے۔ دنیا میں صرف ایک ہی طاقت ہے جس سے اسرائیل ڈرتا ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان ان کے چوٹ کی ریاست ہے، مقابلے کی ریاست ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے تو جتنی طاقت اور ہمت ہے مسلمانوں میں، اتنا اپنے بھائیوں کی مدد کو پہنچیں، ورنہ کل قیامت کے دن جو ہے ان مظلوموں کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گریبان ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اور انشاءاللہ آخری فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ یہ تو کنفرم ہے کہ فلسطین جو ہے وہ انشاءاللہ آزاد ہوگا، مسجد اقصی آزاد ہوگی۔ ایک دن آئے گا مسلمان آزادی کے ساتھ انشاءاللہ مسجد اقصی کے اندر نماز ادا کر سکیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعا بھی کرتے رہیں اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کرتے رہیں۔ 2 کام ہم نے کرنے ہیں، ایک دعاؤں کا سلسلہ رکھنا ہے اور دوسرا اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے رہنا ہے۔ اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس وقت 40% کے قریب اسرائیل کی معیشت برباد ہو چکی ہے۔ دوسرے ملک اگر سپورٹ نہ کریں تو اسرائیل تباہ و برباد ہونے کے قریب ہے، لیکن دوسرے ملک ساری چیزیں ان کو مہیا کر رہے ہیں اور مسلمان اپنے بھائیوں کو مہیا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے توازن اور تناسب جو ہے وہ برقرار نہیں ہے، ورنہ اب تک تو کب کا اس جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور انشاءاللہ جو ہے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ ہموار ہو چکا ہوتا۔
جو اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، جن کا میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں تعارف کروا چکا ہوں، سب بھائیوں کو معلوم ہے، سوشل میڈیا سے یہ ساری چیزیں معلوم کی جا سکتی ہے، اور ان کی فہرست جو ہے گوگل سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کہ کون کون سی اسرائیلی مصنوعات ہیں جن کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ مشہور تو میں نے کئی مرتبہ بتائی ہیں، میکڈونلڈ، KFC، کوکو کولا، پیپسی اور لیز، اور اسی طرح یونی برادرز کی تمام پروڈکٹ، اور اسی طرح نیسلے کی تمام پروڈکٹ، اور اسی طرح جو ہے لپٹن چائے کی پتی اور دیگر جن کے اوپر 729 کوڈ بار لکھا ہو، یہ اسرائیل کی پروڈکٹ ہے۔ اسرائیل ہمارے ملکوں سے کما رہا ہے، ہمارے بھائیوں پہ گولہ بارود برسا رہا ہے جو ناقابل قبول ہے اور مسلمان کی غیرت ایمانی کے خلاف ہے۔ یہ حلال حرام کا مسئلہ نہیں، یہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ مسئلہ ہے غیرت ایمانی کا، یہ مسئلہ ہے حمیت اسلامی کا۔ ایک مسلمان کی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ ہمارے باپ کا کوئی قاتل ہو ہم اس کو خود سپورٹ کریں؟ اسی طرح مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے قاتلوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ جتنی ممکن ہو سکے انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، اجتماعی تقریبات میں ان مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ جنگیں زیادہ دیر نہیں چلتی، معیشتیں دھڑام سے نیچے گر پڑتی ہیں، اور مجاہدین کے پاس تو سوائے لڑائی کا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ان کی کوئی معیشت تباہ نہیں ہو رہی۔ اسرائیل جو ہے وہ رو رہا ہے کسی طرح میں میرا فتح کا جھنڈا لہرا جائے اور میں یہاں سے نکلوں، لیکن وہ مجاہدین کا بھی بال بھی بیکا نہیں کر سکا، اور سارے جو شہری آبادی اس پر بمباری کر رہا ہے، ان کو شہید کر رہا ہے، مجاہدین سے آمنا سامنا نہیں کرتا۔ جہاں آمنا سامنا کیا ہے اللہ کا شکر ہے 500 فوجی اس نے اپنے مردار کروا لیے، اور مجاہدین چند ایک شہید ہوئے، اور ان کا تو دعویٰ یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے یا تو فتح حاصل کرنی ہے اور یا شہادت جو ہے ہمارا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین اسلام کی مدد فرمائے۔ تو ہمارے بھائی ہیں، ہماری طرف سے ہمارا قرض ادا کر رہے ہیں، ہم سب پر لازم ہے مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائیں۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا تیسرا بڑا مقدس مقام ہے، پہلا مسجد حرام، دوسرا مسجد نبوی، اور تیسرا مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا مقدس ترین مقام ہے۔ امت مسلمہ کا فرض کفایہ یہ مجاہدین ادا کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کا جائز مطالبہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو اور جس کا دارالخلافہ بیت المقدس ہونا چاہیے، جبکہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ سارے علاقے پر قبضہ کر لوں اور بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ قرار دے کے فلسطینیوں کو یہاں سے نکال دوں، مکمل طور پہ ان کو اردن کی طرف، مصر کی طرف اور قرب و جوار کے علاقوں کی طرف، صحرائے سینا کی طرف انہیں دھکیل دوں، اور پوری اس ریاست پہ قبضہ کر کے مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے اور یہاں ہیکل سلیمانی قائم کیا جائے۔ یہ اسرائیل کا منصوبہ ہے، اور اس میں مجاہدین واحد رکاوٹ ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے، ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ امت مسلمہ کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو بزدلی سے باہر نکلنا چاہیے۔ 80-90 لاکھ کے قریب مسلمانوں کی فوجیں اور معیشت، طاقت، قوت، سمندری علاقے، افواج، اسلحہ، سب کچھ مسلمانوں کے پاس ہے۔ جتنے آج مسلمان طاقتور ہیں تاریخ میں کبھی اتنے طاقتور نہیں تھے، صرف ایک کمزوری ہے، وہ ہے بزدلی، وہ ہے بزدلی۔ بزدلی کو اگر دور کر لیں، رسول پاک نے فرمایا ایک وقت آئے گا دنیا کی اقوام تم پر ٹوٹ پڑے گی، اور جو ہے تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا تمہارے اندر واہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی، یعنی تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے نفرت کرنے لگو گے، اس وجہ سے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ورنہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور اللہ کا قرآن میں اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں سپر پاور تم ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تمہارا ایمان سلامت ہے، جذبہ جہاد سلامت ہے، تو دنیا کی سپر پاور تم ہو، دنیا کی بڑی طاقت تم ہو، اور تم پوری دنیا پر غلبہ حاصل کر سکتے ہو اور پوری دنیا پر قرآن و سنت کا پرچم لہرا سکتے ہو۔ یہ قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ تو فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمان اللہ کا شکر ہے مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو۔ اسرائیل آپ کو پتہ ہے یہ اسرائیل جتنا ملک ہے یہ فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں کو چھین کر بنایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سرپرستی میں غنڈہ گردی کی امریکہ نے اور دیگر یورپی ممالک نے فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں کو چھینا، اس پر قبضہ کیا، اس پر اسرائیل کو قائم کیا گیا۔ یہ مسلمانوں کی جگہ ہے جہاں ریاست اسرائیل قائم ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو بانی پاکستان ہے، 1948 میں جب اسرائیل بنا، 1948 میں ہی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے جب یہ اسرائیل کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ امریکہ اور یورپی ممالک کی یہ ریاست اسرائیل یہ ناجائز اولاد ہے، یہ ناجائز بچہ ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔
یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کا اعلان ہے جو بانی پاکستان ہے کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، چونکہ یہ مسلمانوں کی زمینوں کو چھین کر ان کے اوپر یہودی ریاست آباد کی گئی ہے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو بانی پاکستان ہے ان کا یہ دو ٹوک اعلان تاریخ میں موجود ہے، تو پھر حکومت پاکستان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کریں یا اس کو تسلیم کرنے کی باتیں کریں، جس طرح کہ دنیا بھر میں یہ باتیں چل رہی تھیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ یہ تو اسی طرح ہے، میرا یا آپ کا کسی کا 20 مرلے کا پلاٹ ہو، 10 مرلے کا بنایا ہو، 10 مرلے خالی چھوڑا ہوا ہے، اور کسی نے اس پہ آ کے قبضہ کر لیا، اور بعد میں اس مالک سے کہا جائے یار کوئی بات نہیں اب قبضہ کر لیا ہے تو آپ برداشت کریں، آدھا اس کو دے دیں آدھا اس کو دے دیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ ظلم ہے۔ اور یہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، انہی کی زمینوں کو چھین کر جو ہے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا یہودیوں کی پشت پہ کھڑی ہے اور مسلمان خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہیں۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب چند دن کے لیے آئے لیکن بھونڈے بیانات دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا جو حل ہے وہ 2 ریاستی حل ہے، اس کا 2 ریاستی حل نہیں، اصل حل ہے اس کا قائد اعظم محمد علی جناح کے اعلان کے مطابق 1 ریاستی حل، یہاں صرف ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہوگی جس کا جھنڈا جو ہے وہ مجاہدین اٹھائے ہوئے ہیں اور جس کا دارالخلافہ بیت المقدس مسجد اقصی بنے گی، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا کہنا۔ لیکن بزدلی کی وجہ سے ہمارے وزیر اعظم دنیا کے حکمران کیا کہہ رہے ہیں؟ 2 ریاستی حل ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی جتنا اس نے قبضہ کر لیا اسرائیل نے چھوڑ دیں، آگے چلیں، جو چھوٹا موٹا علاقہ بچ گیا بس مسلمانوں کو دے کے ان کی بھی ایک چھوٹی سی ریاست کمزور سی کھڑی کر دیں، جس کو اسرائیل دباتا رہے، مارتا رہے اور ان پر بمباریاں کرتے رہے، ایسی ایک ریاست قائم کر دی جائے، اسی پر راضی ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ حالت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، یعنی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اعلان کیا تھا کہ یہاں صرف اور صرف ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہوگی، اس پر بھی آج جو ہے دنیا کے مسلم حکمران قائم نہیں رہ رہے، اس پہ بھی کمزوری دکھا رہے ہیں، اور وہ 2 ریاستی حل کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، کافر طاقتیں۔ لیکن ہمارے مسلمان کہہ رہے ہیں چلو 2 ریاستی مان لو، حالانکہ اس کا اصل حل ایک ریاست ہے اور وہ آزاد فلسطینی ریاست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کو غلبہ اور قوت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح اور نصرت عطا فرمائے، اور ہمارے جو 58 اسلامی ممالک ہیں ان کے حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے، اور آگے بڑھ کر اپنی بساط کے مطابق اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔